السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی سے متعلق ہم سر سے یہ سوال کریں گے کہ جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام یعنی باپ اور بیٹے کا جو مکالمہ ہو رہا ہے، اس مکالمے میں اللہ تعالیٰ کا امر کیا ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن کریم میں انبیاء کا جب ذکر آیا ہے تو سب سے زیادہ ذکر آپ کو قرآن کے اندر ملے گا موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کے بعد جن انبیاء کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے ان میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ انسان کی شعوری اور عقلی تاریخ کو جب آپ دیکھیں گے کہ جب انسان عقل اور شعور کی طرف گامزن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تاریخ انسانیت میں نظریاتی طور پر جو سب سے بڑے تغیرات آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آئے ہیں۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو قرآن سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب پہلی دفعہ انسانی عقل جو ہے وہ رب کی تلاش میں نکلی ہے۔ یہ وہ پہلا دور تھا، یہ میں انسانی تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنے خالق کی تلاش میں تھا انسان۔ میں صرف اپنے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، انسانی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کے حوالے سے آپ کو یہ دلیل ملتی ہے قرآن سے کہ پہلی مرتبہ عقل انسان جو ہے وہ اپنے رب کی تلاش میں نکلی ہے۔ اس میں چونکہ انسان جو ہے وہ اپنی ابتدا میں متاثر ہے فطرت سے، تو فطرت سے متاثر ہونے کے سبب اس نے جو چیزیں اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں دیکھیں اس نے ربوبیت کو منسوب کیا ان چیزوں کے ساتھ، وہ ان سے متاثر ہوا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا تغیر جو آیا انسانی شعور اور عقل کے اندر وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ ستارے کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب، اور جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ میرا رب جو ہے وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو الوہیت کا اور ربوبیت کا، الوہیت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لم یتغیر ہے۔ لم یتغیر ہے وہ اس لیے ہے کہ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو لم یلد ولم یولد میں آپ کو صمدی الصمد کی تعریف یہ ہے کہ جس میں کوئی تغیر نہ ہو۔ پورے قرآن میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو متغیر نہ ہو۔ تو پورے قرآن میں آپ کے پاس لفظ آئے گا صمد، وہ آپ کو بتائے گا لم یلد ولم یولد، تغیر نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ ایک نظریہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے کہ جب وہ تغیرات دیکھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس کے اندر یہ ڈوبنے کی بھی اس کے اندر یہ بات ہے، غائب ہونے کی بھی اس کے اندر ایک بات ہے، یہ تسلسل قائم نہیں رکھ پا رہا، کیونکہ وہ اس کے اندر رب کے اندر سب سے پہلی چیز جو دیکھی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ حی القیوم ہے کہ نہیں۔ حی ہے تو وہ مسلسل ہے، قائم ہے، قیوم ہے تو وہ مسلسل ہے۔ اگر اس کی تقویم کے اندر کہیں فرق آ رہا ہے جیسا اس ستارے کے اندر آیا تھا تو وہاں سے انہوں نے وہ بیکورڈ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا اس کو۔ یہاں پہ آپ کو ایک اور نظریہ ملے گا، وہ نظریہ کیا ہے؟ لا اور الہ کا، کہ نہیں اور ہے۔ یہ دونوں نظریے آپ کو اس نظریے کے اندر ملیں گے کہ ہے میں تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ میرا رب ہے، یہ ستارہ میرا رب ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں کہ لا۔ تو نفی اور اثبات کا آپ کو یہ ایک بڑا خوبصورت تناظر نظر آئے گا ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کے اندر
کہ یہ یاد رہے کہ یہ عقل انسانی پہلی دفعہ اپنے رب کی تلاش میں نکلی ہے، اور اس کے اندر نظریاتی طور پر کتنے بڑے تغیر آ رہے ہیں وہ دیکھیں آپ قرآن کے اندر، قرآن سے کس طرح بیان کرتا ہے۔ تو وہ پھر وہ چاند کو دیکھتے ہیں تو بالکل یہی بات اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، اور پھر اس کے اندر تغیر آتا ہے تو وہ صمد کے مقام کے اوپر پورا نہیں اتر رہا، وہ حی القیوم کے مقام کے اوپر پورا نہیں اتر رہا، تو وہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ پھر وہ سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ اس سے بھی بڑا ہے، تو وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ تھی کہ کسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، اللہ کا، اپنے رب کا تقرب حاصل ہو جائے۔ اب اس تقرب کے لیے جو چیز سب سے بڑی مصیبت ان کے لیے بنی، مشکل بنی، وہ یہ تھی کہ آپ دیکھیں گے کہ قدیم مذاہب میں، جب آپ تاریخ کے اندر دیکھیں گے قدیم مذاہب کی، اور پھر میں قرآن سے بھی آپ کو دلیل دوں گا کہ قدیم مذاہب میں آپ دیکھیں گے کہ معبد جو ان کے تھے، جو عبادت گاہیں تھیں ان کی، ان عبادت گاہوں میں انہوں نے ایک سیکشن، ایک الگ سے ایک پارٹ رکھا ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے مذبح۔ اس مذبح میں وہ کیا کرتے تھے، ذبح خانے میں وہ کیا کرتے تھے، انسانوں کو خداؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کر دیتے تھے، بلی چڑھا دیتے تھے۔ اور یہ کانسیپٹ آپ کو چائنا کے اندر ملے گا، یہ کانسیپٹ آپ کو یورپ کے اندر ملے گا، یہ کانسیپٹ آپ کو عربوں کے اندر ملے گا۔ قدیم جو معبد ہیں عربوں کے اندر، اردن کے اندر آپ دیکھیں، میں نے سنا ہے، یہ کوئی مدلل بات نہیں ہے، میرے سننے میں یہ بات آئی ہے کہ اردن کے اندر ایک معبد ایسا بھی ہے موجود ہے، یا سوریا میں، کہ جس میں وہ مذبح ابھی تک موجود ہے۔ تو یہ قدیم، آپ کو یہاں تک کہ جو قدیم فلمیں جو لوگ دیکھتے ہیں ڈسکوری موویز میں، ان میں بھی وہ دکھاتے ہیں کہ انسان پر ایک دور ایسا گزرا ہے۔ اور ایون کہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں جب آپ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں، تو حضرت عمر بن خطاب کے دور میں وہ مصر والے جو ہیں وہ ایک لڑکی کو پانی میں پھینکتے ہیں ہر سال۔ وہ ایک روایت آپ کو ملے گی، اس میں ایک پورا واقعہ ہے کہ پانی کا لیول جو ہے وہ نیچے چلا جاتا تھا، اور وہ جو ہے وہ ہر ایک سال میں ایک انسان جو ہے وہ اس پانی میں پھینک دیتے تھے، بلی چڑھاتے تھے اس کی۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں بھی یہ واقعہ آیا، اور پھر انہوں نے وہ ایک خط لکھا، وہ آپ کو ایک تفصیل پوری ملتی ہے۔ تو یہاں تک آپ دیکھیں کہ انسانیت متاثر رہی۔ تو ہوا یہ کہ وہ اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور آج کے دور میں ہر اس ذی شعور انسان کے ساتھ کہ جو ربوبیت اور الوہیت کی توحید کی بات کرے گا، جو دین کی بات کرے گا، جو انسانیت کی فلاح کی بات کرے گا، انسانیت کی تعظیم کی بات کرے گا، اسے وہ آج کے دور میں بھی اسی مذبح خانے میں لے کے جایا جاتا ہے۔ لیکن اب ذرا مذبح خانوں کی شکلیں جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں۔ اس زمانے میں مذبح خانے کی شکلیں کچھ اور تھیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن اس کی دلیل کیا دے رہا ہے؟ سورہ الانبیاء آیت نمبر 68 کے اندر آپ دیکھیے، اس میں اس سے پہلے جو آیات ہیں کہ وہ ایک پورا قصہ بیان کر رہا ہے قرآن کہ ابراہیم علیہ السلام وہ جو ان کے زمانے میں وہ جو لوگ تھے، ان کے ہاں ایک تہوار تھا، تو وہ اپنے تہوار میں گئے، تو جب وہ واپس آئے تو دیکھا بت ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ایک بڑے بت کے گلے میں جو ہے وہ ایک کلہاڑا موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے ابراہیم، ایک لڑکے کو سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا جی ان کو لے کے آئیں، آئیون الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ان کو لے کر آئیں تاکہ جو ہے نا وہ ان سے بات ہو۔ تو اب وہ آتے ہی انہوں نے کیا کہا، لوگوں نے کہا سورہ الانبیاء آیت نمبر 68 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اس سے قالوا کہنے لگے، حرقوه، اسے آگ لگا دو، مدد کرو اپنے خداؤں کی۔ تو وہ یہاں پہ خداؤں کی مدد، لوگوں کو قتل کر کے، لوگوں کو مار کے، ان لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہاں سے ان کے خداؤں کی مدد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے، خداؤں کی خوشنودی ملتی ہے ان کو۔ تو یہ ایک پس منظر ہے قرآن۔ اسی طرح سورہ العنکبوت کے اندر آپ جب آئیں گے تو وہاں پر بھی ذکر، وہاں پر تو باقاعدہ قتل اور جلانے کا ذکر ہے کہ وقتلوہ حرقوہ وقتلوہ، تو وہ کہتے ہیں ان کو جلا دیں اور ان کو قتل کر دیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو سب سے بڑا حادثہ ہوا وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ان لوگوں نے ان کے ان نظریات کی بنا پر، کیونکہ آپ یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ نظریے کی تعریف بہت سے لوگوں سے آپ نے سنی ہوگی، بہت جگہ پہ آپ نے پڑھی ہوگی کہ اتنا اس کو الجھا دیا ہے کہ نظریہ کسے کہتے ہیں، اور اس لفظ کے اوپر اتنا الجھاؤ ہے، ہمارے بچوں کو نہیں سمجھ آتا، ہمارے پڑھانے والوں کو سمجھ نہیں آتا کہ نظریہ کسے کہتے ہیں، نظریہ کیا ہوتا ہے۔ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے نظریہ یہ نہیں ہے کہ مجھے اگر مٹھائی پسند ہے تو مجھے بھائی کو بھی پسند ہو، مجھے اگر کھانے میں شوارما پسند ہے تو وہ فیض کو بھی پسند ہو۔ بات یہ نہیں ہے، مجھے اگر فزکس اچھی لگتی ہے تو آپ کو بھی فزکس اچھی لگے، مجھے بایو اچھی لگتی ہے تو وہ آپ کو لگے۔ نظریہ یہ ہے کہ میرے غمگین ہونے پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ نہیں، میری مسکان پر آپ مسکراتے ہیں کہ نہیں۔ یہ ہے وہ نظریہ، یہ ہے وہ احساس جسے نظریہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیادیں رکھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں ان کا مقابلہ جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے سے ہے کہ جہاں پر دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں جو ہے، یہاں پر ضمناً میں ایک بڑی بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ وہ صرف وہ بات ابراہیم علیہ السلام تک نہیں ہے، وہ اقبال علیہ رحمہ کو کہنا پڑ گیا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو وہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ ایک نظریہ جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات تک محدود تھا، بلکہ وہ نظریہ پھر دوام حاصل کر گیا پوری انسانیت کے اندر۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ ان کو جلا دیجیے، ان کو ختم کر دیجیے۔ اب نظریے دو آ گئے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے تقرب کی تلاش میں ہیں، اور وہاں پہ نفی اثبات کا ایک بڑا حسین امتزاج جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ بھی تقرب الہی، وہ تقرب اپنے الہوں کی تقرب کے چکر میں انسانوں کو مار رہے ہیں۔ یہاں پر دو نظریات آ گئے ہیں، دو نظریات کی جنگ ہے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آگ سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو نجات دی، اور پھر ایک ایسی وادی میں لے گئے جو وادی غیر ذی زرع ہے۔ وادی غیر ذی زرع کے اندر بھی یہ سارے نظریات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ایک ایک لفظ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے کتنا عمیق ہے، کتنی ڈیپتھ ہے اس کے اندر۔ جب انہوں نے کہا کہ وادی غیر ذی زرع، تو قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ موقع نہیں دیا کہ آپ کھڑی ہوئی فصلوں کو جو ہے نا سپرے مار کے ان کے کیڑے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کھڑی فصلوں کے اوپر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، آپ نے ایک نئی فصل لگانی ہے، وادی غیر ذی زرع ہے، آپ نے خود زمین ہموار کرنی ہے اور وہاں پر اپنی ایک نسل اور اپنی فصل لگانی ہے۔ وادی غیر ذی زرع، اس لفظ کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو ہمارے ہاں بھی کیوں تغیر نہیں آ رہا کہ ہمارے ہاں ہم ایک تعلیمی نظام ہے، ہمارے ہاں بھی جو ایک پیرامیٹرز جو ہم نے قائم کر دیے ہیں، چاہے وہ تعلیمی دنیاوی تعلیم کے ہیں یا مذہبی تعلیم کے ہیں، ان پیرامیٹرز کو جب آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ تو واقعی ہی ایک فصل کھڑی کر چکے ہیں، اب اس فصل میں کیڑے پیدا ہو چکے ہیں، اور اب ان کیڑے مارنے کے لیے ہم اپنی ساری قوت لگا رہے ہیں، سپرے مار رہے ہیں، اس کو کسی طریقے سے اس فصل کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ فصل نہیں بچے گی۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ کو دوبارہ زمین ہموار کرنی پڑے گی، نئی فصل، ایک نئی فصل، ایک نئی نسل آپ کو لگانی پڑے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اب ایک یہ نئی نسل ایک لگانی ہے۔ اب انہیں فکر لگ گئی ہے کہ اس نئی نسل کو میں نے بچانا کیسے۔ اس نئی فکر میں کیونکہ خود ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جان بچا کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور وہ وہاں سے آ گئے، تو اس پورے سینیریو میں آپ دیکھیں گے کہ وہ فکر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو پریشان کر رہی ہے کہ میرے جیسے کتنے ہیں کہ جو اسی طریقے سے یوں نکلیں گے، وہ اپنے رب کی تلاش میں، اپنی ربوبیت کی، الوہیت کی تلاش میں نکلیں گے، تو ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا دنیا کا۔
تو وہ رویہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو بہت پریشان کر رہا ہے. ذبح ہوتے رہیں گے. ہاں ذبح ہوتے رہیں گے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت پریشان کر رہے ہیں. اب وہاں پہ آ کے قرآن جو ہے وہ سورہ صافات میں آیت نمبر 102 میں وہ بات شروع کرتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا بَلَغَ مَعُهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي مَنَامِي أَنِّي أَذْبَحُكَ. ابھی اہم ترین آیات میں سے یہ آیت ہے. اس پر جو ملحدین ہیں یا یہ جو نام نہاد قرآنسٹ ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں جو بات کرنے والے، بڑے اس کے اوپر، اس آیت کے اوپر آ کے ان کے بڑے اعتراضات ہیں اور بڑے ان کو مسائل ہیں. وَلَمَّا بَلَغَ مَعُهُ السَّعْيَ. اب بلاغ میں آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نظریاتی دور کے اندر آپ جسمانی بلوغت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بلوغت جو ہے، ہمارے ہاں تو بلوغت کا جو تصور ہے وہ آپ کا بائیولوجیکل ایک تصور لیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک انسان پیدا ہوا ہے اور پیدا کر رہا ہے، تو وہ اسے پتہ ہے کہ بلوغت کیا ہوتی ہے اور یہ کب ہوتی ہے. بایولوجیکل ہوتا ہے. بایولوجیکل کیسے ہوتا ہے یہ ہمیں بھی پتہ ہے اور ایک جانور کو بھی پتہ ہے. ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ نظریہ کب پیدا ہوا یہ بات کریں آپ. بلاغ جو ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ، تو وہ نظریاتی ہے، شعوری بلاغ ہے. وہ شعوری طور پر بالغ ہوئے ہیں. اس میں سعیہ کا ورڈ، سعیہ ایفرٹ کو کہتے ہیں، ایفرٹ کو کہتے ہیں سعی. وَلَمَّا بَلَغَ مَعُهُ السَّعْيَ کہ اب وہ جو ایفرٹس کے اندر جب وہ اپنے بلاغ کو پہنچے ہیں، کہ اس انتہا کو، اس حتمیت کی طرف پہنچے ہیں اسماعیل علیہ السلام، تو فرمانے لگے ابراہیم علیہ السلام انی ارا کہتے ہیں بار بار دیکھنے کو، بار بار دیکھنے کو. یوسف علیہ السلام نے کہا انی رأیت، ایک دفعہ دیکھا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں، انی ارا فی منامی. وہ جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، وہ بھی کہہ رہا ہے انی ارا. اس کو ٹینشن دے رہا ہے وہ خواب، وہ بار بار دیکھ رہا ہے اور یہ اس کی پریشانی کا سبب ہے. ایک چیز ریپیٹیشن کے اندر آ رہی ہے بار بار. وَلَمَّا بَلَغَ مَعُهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ. اب بنئی کے اندر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن جو ہے وہ نظریاتی طور پہ کس مقام پر کھڑا ہوا ہے. کہ اگر وہ صرف محض بات بیٹے کی ہوتی تو وہاں پر اولاد کا لفظ کافی تھا کہ جو بایولوجیکل ہوتا ہے، لیکن بن کی جب بات آئے گی تو وہ بنیاد کی آئے گی، آئیڈیولوجیکل ہوگی. یا بنی انی ارا فی منامی، میں اپنی نیند میں، فی منامی دیکھتا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا ترا. ارا اور ترا، ارا میں دیکھتا ہوں، ترا تم دیکھو. تو دیکھنے کے لیے اگر ترا کا لفظ آیا ہے تو فانظر اس میں کیا ہے؟ فانظر میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ وہ لائن ہے کہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کیا پوری دنیا کی یونیورسٹیز اور کالجز اور سکولوں کے باہر سونے کے حروف سے لکھا جائے اس ایک جملے کو، فانظر ماذا ترا کو. کہ وہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے تو وَلَمَّا بَلَغَ مَعُهُ السَّعْيَ، اب وہ انہوں نے تو اپنا کام کر دیا کہ شعوری طور پہ اسماعیل علیہ السلام کو اتنا بالغ کر دیا ہے کہ اب وہ مقام آ گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے کہہ رہے ہیں کہ فانظر ماذا ترا. اس نظر میں، اس فانظر میں آپ کو نظریہ ملے گا. وہ کہہ رہے ہیں فانظر ماذا ترا، کہ دیکھ اب تجھے تیرا نظریہ کیا دکھاتا ہے. اب ترا میں تو دیکھنا آ گیا نا. فانظر میں کیا ہے؟ فانظر میں خالی یہ نظر نہیں ہے. وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا، تو اس انظرنا میں آپ یہ کیا کہیں گے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف دیکھنا جو ہے وہ صرف محض دیکھنا نہیں ہے، اس نظر کے اندر ایک نظریہ ہے کہ جو عطا ہوتا ہے. یہاں جب آپ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ فانظر ماذا ترا، کہ دیکھو
کہ تمہارا نظریہ تمہیں کیا دکھا. یہ ہے وہ جملہ کہ جو ہمیں چاہیے، جس میں زندگی ہے ہمارے بچوں کی. ان کی تربیت کے اندر آپ دیکھیے کہ ہم ان پر لاگو کر دیتے ہیں، نافذ کر دیتے ہیں اپنے فیصلے. ہم ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. ہم ان کو فری ہینڈ نہیں کرتے. ہم ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں دیتے، فیصلہ کرنے نہیں دیتے. ہم خائف ہوتے ہیں. ہم ان کے اندر اپنے عقیدے انجیکٹ کرتے ہیں. ہم ان کے اندر ایمان انجیکٹ نہیں کرتے. ہم ان کے اندر عقائد انجیکٹ کرتے ہیں. تو ایمان جب انجیکٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اب دیکھیں کہ آپ کا نظریہ آپ کو کیا دکھاتا ہے. کتنی بڑی آزادی ہے. یہ آزادی صرف یہ آزادی نہیں ہے ایک انسان کی. دیکھیں کہ بظاہر جو آزادی نظر، ایک آزادی اندر سے روح کی، نفوس کی، کہ اس میں نفوس کو جو ہے وہ آزادی حاصل ہو جائے اور نفوس جو ہیں وہ ترقی کر سکیں اور وہ آگے جا سکیں. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بلاغ ہو چکا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ یا نہیں. جواب آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا واقعی بلاغ ہو گیا ہے. یہ صحیح ہو گئی ہے. کیا ہوا ہے؟ جواب آگے سے آیا ہے کہ افعل ما تؤمر یا ابتی افعل ما تؤمر. اب ابتی کے اندر پھر وہی بات آ جاتی ہے، نظریاتی ہے. اور پھر افعل ما تؤمر، آپ وہ فعل کر گزریے جس کا آپ کو امر ہوا ہے. امر ہوا ہے. وہ جو آپ کا سوال ہے وہ کہ اس واقعے میں، اس مکالمے میں اللہ کا امر کیا ہے. اب دیکھیے ہمارے ہاں تو اللہ کا امر یہ ہے جو ہمارے تصورات میں ہے، عام فہم میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں. ہمارے ہاں تو امر یہ ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ نتیجتاً وہ امر ویسا وہ ہوا نہیں، ذبح وہ ہوئے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ امر یہ نہیں تھا. اگر ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، تو پھر تو ان کو ذبح کرنا چاہیے کہ وہ امر ہو گیا ہے. اس کے اندر جو بات ہے وہ بہت کمال ہے، بہت زبردست ہے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ افعل ما تؤمر. اگر بات ہوتی کہ افعل ما ترى، افعل ما رأيت، تو وہ بات جو ہے وہ ہوتی ذبح والی. وہاں پر بات یہ آ گئی ہے کہ بیٹے نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ امر ہے تو آپ کر گزریے. امر ہے، یہ کر گزریے. اب آگے سے فرما رہے ہیں افعل ما تؤمر، آپ یہ کر گزریں جو آپ کو امر ہوا ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے. یاد رکھیے کہ صبر کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے. کوئی مردہ صبر نہیں کر سکتا. اب اسماعیل علیہ السلام یہ جواب دے رہے ہیں. اب آگے سے بات بڑھتی ہے تو کہتے ہیں وَلَمَّا أَسْلَمَ. وَلَمَّا أَسْلَمَ، اب دونوں سلامتی میں آ گئے. اب کئیوں نے کہا کہ دونوں نے سر خم تسلیم کر لیا، دونوں نے یہ بات مان. جو بھی آپ اس کو لے جائیں، جس طرف اس بات کو لے جائیں. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جب وہ دونوں سلامتی میں آ گئے یا آمادہ ہو گئے یا راضی ہو گئے یا سلامتی میں آ گئے یا سلامت رہے، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل، اپنی جبین، ان کی جبین کے بل جو ہے ان کو لٹا دیا. آگے دیکھیے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے رؤیا کو سچ کر دکھایا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے دو الفاظ نہیں ہیں. اور رؤیا اور حلم کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ حلم وہ خواب ہوتا ہے جو بے ربط ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی رباط نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. ابھی آپ یہاں ہیں، اگلے لمحے امریکہ میں ہیں، اس سے اگلے بنگلہ دیش میں ہیں، آپ مردوں کو دیکھ رہے ہیں، زندوں کو دیکھ رہے ہیں. بے ربط ایک معاملہ ہے، اس کو آپ حلم، اضغاث و احلام جسے قرآن کہتا ہے. لیکن یہاں پہ رؤیا ہے، اور رؤیا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ رؤیا کہتے ہیں وہ خواب کہ جس میں خالق اور مخلوق دونوں کی رائے شامل ہوتی ہے.
الرؤيا ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى الرؤيا وأرى میں آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ارا کر رہے ہیں، اس میں ایک باقاعدہ ایک رائے شامل ہے، وہ جو ایک پیچھے سے ایک تسلسل وہ میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ انسان جو ہیں وہ ذبح ہو رہے ہیں اور یہ پریشانی لاحق ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کا اظہار وہ کر رہے ہیں کہ انی ارا فی منامی، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تصدیق آ گئی ہے، قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے سچ کر دکھایا اپنا رؤیا، قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنین، اور ہم اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں ویل بیلنسڈ پرسنالٹیز کو۔ محسن کہتے ہیں ویل بیلنسڈ کرنے والے کو، محسنین، حسن توازن کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ توازن ہو، دو آنکھیں ہیں تو دونوں خوبصورت ہیں، دو بازویں ہیں تو دونوں خوبصورت ہیں، دو ہاتھ ہیں دونوں خوبصورت ہیں۔ صورت اور سیرت میں کوئی فرق نہیں ہے، ذات اور صفات کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ توازن ہے، اسے قرآن حسن کہہ کے پکارتا ہے۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جو متوازن نام ہیں، جو متوازن صفات ہیں، جو کلمات ہیں، وہ سب اللہ کی ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اس طریقے سے جزا دیتے ہیں اس چیز کو متوازن کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ متوازن کر کیا رہے ہیں، یہاں پہ ہو کیا رہا، یہ بھی بات جو ہے وہ کھل جائے گی۔ وَفَدَيْنَاهُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ بَلَاءٌ الْمُبِينٌ، کہ بے شک یہ ایک مبین، جس کے اندر طبیان تھا، واضح ایک آزمائش ہے، ایک بلا ہے، ایک آزمائش ہے جو آپ کے سامنے آئی، مبین، بلا المبین۔ تو ہم نے تو یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ ایک خواب ہے، لیکن قرآن اسے بلا المبین کہہ کے پکار رہا ہے۔ وہ صرف ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات تک نہیں تھی، وہ بلا المبین جو تھی۔ آپ دیکھیں محسنین کا لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے، کہ کیسے ان تمام تر انسانوں کو محفوظ کیا جائے، کیسے ان تمام تر انسانوں کو محفوظ کیا جائے۔ تو وہ دیکھیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر ہم نے فدیہ دیا ایک عظیم قربانی کا، ہم نے فدیہ دیا ایک عظیم قربانی کا۔ اب یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر گئے، روایت کے اندر موجود ہے پورا قصہ، انہوں نے ان کو لٹایا، تو یہ پوری روایت جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ دراصل اللہ نے لسان ابراہیم سے یہ بات کہلوا دی ان آیات کے ذریعے کہ سابق ادوار کے اندر انسانوں کو خداؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بلی چڑھایا جاتا تھا۔ اب ابراہیم کا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، اور اب قرآن کا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، اور اللہ نے اپنے پیغام کو اتمام کی حالت میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش کیا ہے کہ اب کوئی انسان، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، کوئی انسان الہ کی، کسی خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح نہیں کیا جائے گا، اب انسانوں کو بلی نہیں چڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہ تھا وہ پیغام ابراہیم علیہ السلام کا، وہ فدیناہ بذبح عظیم، یہ عظیم ترین قربانی یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ یہ باپ بیٹے کا مکالمہ جو ہے، اس مکالمے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضرت اسماعیل کو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب کیسا لگے گا کہ ایک عام انسان کو ذبح کرے تو اس کا کیا احساسات ہوں گے؟ وہاں پر ایک ابراہیم ایک اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے ایک رسول بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہیں، اس کو ذرا تصور میں لائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب روایات کے اندر آتا ہے تو یہ باقاعدہ انہوں نے ڈیمو کر کے دکھایا ہے، باقاعدہ انہوں نے یہ پورا ڈیمو کر کے دکھایا کہ یہ دیکھو، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے، یہ دیکھو میں یہ کرنے لگا ہوں۔
یہ میں کام اپنے بیٹے کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ تو دیکھنے والے نے یا کوئی بھی انسان ہو وہ یہ کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، جس طرح کہ آج کے ملحدین ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ اللہ جو ہے وہ حکم کرے گا؟ بات یہ نہیں تھی، دراصل اس ڈیمو کے اندر، اس پوری بات کے اندر، اس پوری آیت کے اندر بات یہ تھی کہ پورا پریکٹیکلی ایک کام حضرت ابراہیم نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو کر کے دکھایا کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالق کے جو انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہو وہ یہ حکم کرے کہ اس کو میرے نام پہ ذبح کر دیا، مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اصل پیغام جو اس آیت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اعلان کر دیا جائے کہ اب خداؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی انسان جو ہے وہ بلی نہیں چڑھایا جائے گا۔ اس کی دلیل آپ یہ دیکھیے کہ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد آج تک دنیا میں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک دنیا میں گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ رول نہیں بن سکا۔ یو این کے اندر، دنیا کے تمام تر بڑے بڑے اداروں کے اندر کسی ادارے نے اس کی تائید نہیں کی۔ ہر ادارہ آپ کو یہ کہتا ہوا ملے گا کہ نہیں، وہ مسلم ہے یا نان مسلم، کہ نہیں، خداؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اب کسی انسان کو انفرادی طور پر اگر کوئی قبیلہ کر رہا ہے کسی جنگل میں، کسی صحرا میں، کسی جگہ پہ، تو وہ ان کا انفرادی عمل ہو سکتا ہے۔ اجتماعی طور پر ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کے پاس یہ ہے وہ بات کہ جو قرآن کے اندر سورہ آل عمران کے اندر ہے، ان اول بیت وضع للناس، اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے سب سے پہلا گھر جو وضع کیا ہے لوگوں کے لیے وہ بکہ میں ہے، ہدی للعالمین۔ تو عالمی ہدایت آپ کو کیا مل رہی ہے مکہ سے؟ مکہ سے آپ کو عالمی ہدایت یہ مل رہی ہے کہ اس میں یہ ہے وہ عبادت گاہ کہ جس میں جو داخل ہوگا وہ امن میں ہوگا۔ امن میں اس لیے ہوگا کہ اب خداؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی انسان کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ پیغام، یہ ہے وہ سنت ابراہیم کہ جس کے اوپر ہم عمل کریں۔ سر کہنے کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قربانی صرف بکریوں کا یا گائے بھینس کا خون بہانا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک عدم تشدد، ایک رواداری، جی رواداری ہے۔ آپ دیکھیں، پورا سال مرغیاں کھانے والے، پورا سال بکرے کا گوشت کھانے والے، پورا سال گائے کا گوشت کھانے والے کو یہ کیسے اعتراض ہو سکتا ہے کہ عید والے دن آپ نے گائے ذبح نہیں کرنی، آپ نے بکرا ذبح نہیں کرنا؟ آپ کھا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس ایک عمل سے کہ جس کے اندر یہ نظریہ موجود ہے کہ ایک انسان پورا سال محنت کرتا ہے، کئی لوگوں نے جمع کیے پیسے، ان کے بچوں نے چھوٹے چھوٹے پیسے ہاتھوں سے اپنے جمع کیے ہیں پیسے، یا وہ خود مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جمع کرتا ہے، ایک سال پیسے جمع کرتا ہے، جا کے جانور خرید لے کر آتا ہے اور اسے مفت لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ذرا یہ کر کے تو دیکھیں، یہ کر کے تو دیکھیں آپ۔ اب کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر بہت ساری اعتراضات کیے ہیں، یا بہت، تو یہ ساری محض اعتراضات کی حد تک تو یہ باتیں ان لوگوں کو خوش کرتی ہیں تو وہ مطمئن ہوتے رہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا نظریہ ہے۔ یہ جو دن ہے، یہ جو حج ہے، اس حج کی حقائق جو ہیں، حج کی حقیقت جو ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے، اور بیت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم میں پہلی دفعہ صلاۃ کا ذکر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ پہلی دفعہ قرآن کریم کے اندر حرام کا ذکر، بیت المحرم کا جو لفظ آپ کو ملے گا، وہ حرام کا لفظ جو ہے وہ پہلی دفعہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے اس میں ملے گا، رٹن حالت کے اندر۔ اس سے پہلے انبیاء کے پاس تو حرام حلال کا تصور تھا، لیکن قرآن کریم کے اندر واضح طور پر آپ کو یہ لفظ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ملے گا کہ جس میں حرام اور حلال کا ایک تصور ہے۔ تو یوں یہ آپ دیکھیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اب یہ آخرین میں کیا چیز متروک ہے، کیا چیز چھوڑی گئی ہے؟ کیا چیز چھوڑی گئی ہے؟ تو جو چیز چھوڑی گئی ہے وہ تو دکھائی دے رہی ہے کہ ہم لوگ ذبح کر رہے ہیں، عید آتی ہے، ہم لوگ حج کے بعد اپنے جانور جو ہیں وہ ذبح کرتے ہیں، اس کو تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے اندر، یہ تو ہے۔ لیکن کیا وہ نظریہ بھی ابھی ہمارے پاس متروک ہے کہ نہیں؟ یہ ترک ہمارے پاس ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ہم اسے ترک کر چکے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ وہ تو اللہ نے تو ہمارے لیے اسے ترک کیا تھا آخرین تک، ہم میں چھوڑا تھا اس نے آخرین تک، کہ وہ آخر والوں تک بھی یہ بات جا کے پہنچے کہ ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے جی وہ صل،
کہ جس پر کمبائنڈ کوارڈینیشن کے اندر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی ملے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا یہ ہے وہ صل کہ جس سے زندگی حاصل ہو جائے گی. یہ ہیں وہ نظریات ابراہیم علیہ السلام کے. کیسے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تکمیل، اب دیکھیں قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے دو لفظ نہیں ہیں، مکمل اور تمام کے اندر فرق ہے. اب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مکمل تکمیل کے مراحل میں ہے دین، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسے مکمل کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب تو خداؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی انسان خداؤں کی بلی نہیں چڑھے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن جب آیا تو کیا حکم ہوا کہ اب جس نے ایک انسان کی جان لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان لی. وہی تسلسل ہے، یہ وہی تسلسل آپ کو ملے گا، اور یہ ہے وہ صل. اس صل کے اندر آپ کو صلات ملے گی. یہ ہے صلات کا مقصد، یہ ہے صلات کی تقویم کہ جس سے انسانیت کو زندگی حاصل ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی کمبائنڈ کوارڈینیشن کی بات کر رہے ہیں آپ صل کے اندر. تو یہ آپ یہ دیکھیے جو ہم نے فرمایا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. یہ ہے الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم یہ کہتے ہیں وہ آپ یہ کیا بڑا اعتراض ہے جی، یہ آپ کیا سلامتیاں کرتے رہتے ہیں، یا آپ کیا جو ہے جی یہ صلوات پڑھتے ہیں، اور یہ آپ کیا کرتے رہتے ہیں. وہ اللہ پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے سلام علی ابراہیم. تو ابراہیم علیہ السلام پر میں سلام کہہ سکتا ہوں یا سلامتی بھیج سکتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بھیج سکتا. بہت عجیب تصور، اسی کی ملت کو فالو کرنے انہی والے، کی ملت کو فالو کرنے والے ہیں. اس پوری آیت کے اندر ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے؟ ہمیں میسج، وہ عالمینی ہدایت جو ہے ہدن للعالمین جو ہے، یہ ہے وہ ہدن للعالمین. وہ صرف ایک مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، انسانی جان کا تحفظ تمام عالمین کے لیے. ہم مسلمان پوری دنیا کو امن کا پیغام، امن کا پیغام ہے جی. یہ جو آپ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض ایک رسم ہے، کہ یہ ایک محض رسم نہیں ہے، یہ قسم ہے. رسم اور قسم میں یہی فرق آ جاتا ہے کہ قسم میں آپ رسپانسبل ہو جاتے ہیں، آپ رسپانسبل ہو جاتے ہیں. تو اس پورے نظریے میں اللہ کا امر یہ ہے کہ انسانوں کو زندگی حاصل ہو جائے. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ وہ جن لوگوں کے ہاں ان کے الہ جو ہیں وہ مر چکے ہیں، تو وہ اسے تحفے میں موت ہی دے سکتے ہیں. ایک زندہ خدا کو، حی القیوم کو آپ زندگی ہی دے سکتے ہیں. زندگی دے سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے زندگی دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دے رہے ہیں. قرآن ہمیں زندگی دے رہا ہے. یہ ہے وہ مقصد ابراہیم علیہ السلام، اور یہ ہے سنت ابراہیم علیہ السلام. شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے بڑے احسن طریقے کے ساتھ اس کی اندر جو وزڈم ہے اور جو حکمت ہے آپ نے اس کو نکھار کر سامنے رکھ دیا. شکریہ آپ کے وقت پہ. انشاءاللہ آپ سے وقت میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ پشاور سے تشریف لائے. آپ کی یہ محبت، آپ کی یہ جو عنایت ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت ڈالے. ہمیشہ اللہ پاک اپنی رحمتوں میں محفوظ رکھے. شکریہ سر، شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.